ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اور ہم نے قرآن میں وہ چیز اتاری ہے جو کہ شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور اس میں اہل ایمان کے لیے رحمت ہے. قرآن حکیم میں شفا ہے اخلاقی جو بیماریاں ہیں ان کی. سب سے بڑی چیز شرک، اس کی شفا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی شفا ہے اس کے اندر. عموماً ہم جب بھی شفا کا ذکر سنتے ہیں تو فوراً جسمانی بیماریوں کا خیال دل میں آتا ہے. ان کی شفا بھی ہے لیکن وہ پرائمری مقصد نہیں ہے، وہ ایک سائیڈ والی چیز ہے، ایکسٹرا بینیفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے شفا رکھی ہے. باقی آج کل جو آپ کو مختلف کورسز لوگ بتاتے ہیں کہ جی اتنی دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں اور اتنے دن تک آپ اس کی تلاوت چلاتے رہیں اور پانی کے اوپر دم کریں، اس طرح کی کوئی چیز قرآن و سنت میں رپورٹ نہیں ہوئی. یہ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، میں بھی ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو ہم اسی کیٹیگری میں فال کریں گے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں تو انہیں ویسے ہی کرتے رہو. اب زمانے جاہلیت کے جو دم ہیں اگر ان میں شرک نہیں اور آپ بیماریوں کی شفا کے لیے وہ دم کر سکتے ہیں تو بدرجہ اولا آپ قرآن حکیم سے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اسے اس اعتبار سے پیش کرنا کہ سننے والا یہ سمجھے
کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے چیز آئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ پھر خطرناک معاملہ ہے، سوائے ان چیزوں کے جو جھاڑ پھونک سے تعلق رکھتی ہیں. جس طرح بخاری شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، آخری 3 صورتیں، سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے اور اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 صورتوں کے ذریعے اس کے اوپر دم کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار موجود ہیں. ہمارا اذکار کارڈ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اس میں کئی ایک وظائف موجود ہیں، وہ اپنی جگہ. جھاڑ پھونک ایک طریقہ علاج ہے، جس طرح ایلوپیتھک ایک طریقہ علاج ہے، سرجری طریقہ علاج ہے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے، ہربل طریقہ علاج ہے. یہ 4 مشہور ہیں. اسی طریقے سے یہ 5واں جو طریقہ علاج ہے جھاڑ پھونک کرنا، یہ بھی ثابت ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر وہ کام نہیں ہو سکتے جو لوگ آج کل کلیم کر رہے ہیں کہ جی روحانی طور پر بائی پاس کر دیا. بائی پاس کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد ابا جی اور اماں جی دنیا سے ہی پاس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہوئے کچھ نہیں ہوتا. اس قسم کا کوئی علاج رپورٹ نہیں ہوا، ورنہ تو صحابہ اکرام کے دور کے اندر بچوں کے ختنے بلیڈ اور اس طرح سے کرنے کی بجائے کوئی قرآن پاک کی سورت پڑھ کے پھونک مارنے سے ہو جاتے. ایسی تو کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے. نمبر 1 شہد میں، نمبر 2 حجامہ کروانے میں، پچھنے لگوانا، کپنگ، اور نمبر 3 داغ دینے میں. جو اگلے زمانوں میں اگر کسی زخم سے خون رسنا بند نہیں ہوتا تھا تو گرم کر کے وہاں پہ لوہے کی کوئی چیز لگائی جاتی تھی، تیر کا اگلا حصہ لگایا جاتا تھا تاکہ وہاں سے جسم روسٹ ہو جائے اور خون نکلنا بند ہو جائے. لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، اگرچہ اس میں شفا ہے. جس طرح شہد میں شفا ہے اور حجامہ کروانے میں. اب ظاہر ہے کہ شہد میں شفا یہ نہیں ہے کہ اس کی بوتل آپ نے گلے میں لٹکا لینی ہے، اس کو چاٹنا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی شفا یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کا تعویذ بنانا ہے. قرآن کی وہ صورتیں اور آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے جو سنت سے ثابت ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے کسی نے لرن کیا ہے ٹھیک ہے کرتا رہے، لیکن اسے ڈیفینیٹلی قرآن و سنت بنا کے پیش نہ کرے. وہ اس کا ذاتی ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں نبی علیہ السلام اسے انڈورس کر دیں وہ ایک الگ بات. جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ بچھو یا سانپ کے کاٹنے کے اوپر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تھا تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اسے بکریوں کا پورا ریوڑ بھی ملا، اور اسی سے مسئلہ بھی حل ہوا کہ آپ جھاڑ پھونک کرنے کا معاوضہ بھی لے سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. بخاری شریف میں جو یہ حدیث ہے کہ میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں داغ لگوانے سے، لیکن مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا خون روکنے کے لیے. غزوہ خندق کے موقع کے اوپر اسے تیر لگا تھا. اب نبی علیہ السلام کوئی سورت پڑھ کے بھی پھونک مار سکتے تھے، آپ نے بھی داغ دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پر جو ممانعت تھی وہ حرمت کے درجے میں نہیں تھی بلکہ ناپسندیدگی کے اعتبار سے تھی. ظاہر ہے وہ ایک جسم کو آگ کے ذریعے ہینڈل کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے، باقی وہ جائز ہے، کر سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی کہ جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ بیماری اور دوا آپس میں موافقت کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. آپ تو دیکھیں سٹیم سیلز کے ذریعے کینسر کا علاج بھی دریافت ہو گیا ہے. تو کینسر بھی لا علاج مرض نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ایک ہی مرض ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور وہ ہے موت. یا حدیث شریف میں 2 چیزوں کا ذکر آیا، موت اور بڑھاپا.
آپ اوپر سے پلاسٹک سرجری کروا بھی لیں، میڈیکل لائف کو تو آپ کم نہیں کر سکتے، اور اگر اسے روک بھی لیں مختلف طریقے سے اپنی اچھی خوراک کے ذریعے، اچھی ورزش کے ذریعے، تو بھی اس کا پروسیس آپ سلو ضرور کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے۔ وہ تو حقیقت بات ہے کہ انسانیت نے سائنس کے ذریعے ترقی کی ہے، میڈیکل لائف آج جو ہماری بڑھ گئی ہے، اس میں کسی بزرگ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ ٹوٹلی سائنس کی ترقی ہے جس نے ایوریج لائف کو بڑھا دی ہے۔ 1880 میں آسٹریلیا میں ایوریج لائف 34 ایئرس تھی، یعنی 34 سال ایوریج زندگی تھی انسانوں کی۔ آج آسٹریلیا میں 84 سال ہو چکی ہے ایوریج لائف۔ بیماریوں پہ قابو پا لیا انسانوں نے، اور پتہ چل گیا ہے کہ کس چیز کو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کو ہینڈل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے تو لوگ جنگوں میں صرف خون بہنے کی وجہ سے ہی مر جاتے تھے، کیونکہ انسانیت کو بلڈ گروپس کا نہیں پتا تھا، نہ یہ پتا تھا کہ خون اس طریقے سے لگائیں۔ پہلے تجربے ہوئے، لوگ مر گئے، ظاہر ہے جب دوسرا بلڈ آپ لگائیں گے تو وہ کلاٹس بن جائیں گے، اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گی۔ یہ 1901 میں ایک آسٹرین سائنٹسٹ تھا جس نے بلڈ گروپس دریافت کیے، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا۔ اس کے فوراً بعد ورلڈ وار 1 ہوئی، اور پھر ورلڈ وار 2 جس میں کروڑوں لوگ مرے، اور یہ مرنے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر بلڈ گروپس اس وقت دریافت نہ ہوئے ہوتے۔ کئی لوگوں کی جان بچائی گئی۔ اب تو نارمل چیز ہو گئی ہے یہ جو آپ کا انفلوئنزا، جسے آپ فلو کہتے ہیں، اسپینش فلو، 1915 میں 1.5 کروڑ لوگ صرف نزلہ زکام سے مر گئے تھے، اور آج جس کو کوئی بیماری نہ ہونا وہ کہتا ہے بس یہ معمولی نزلہ زکام ہے، اس سے بندے مرے ہوئے ہیں۔ ملیریا آج بھی سب سے بڑا کلر ہے پلانٹ ارتھ پہ انسانوں کا، کیونکہ ابھی بھی کئی افریقن ملک جہاں پہ اتنا زیادہ مچھر ہے وہاں پہ اس طریقے سے علاج نہیں پہنچا ہوا۔ ہمارے ملکوں میں تو ملیریا سے لوگ نہیں مرتے، ریکور کر جاتے ہیں، بلکہ اس سے اگلی سٹیج ٹائیفائڈ کی آ جائے اسے بھی ریکور کر جاتے ہیں۔ ٹی بی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، 8 سے 40-50 سال پہلے ٹی بی سے لوگ مر جایا کرتے تھے، اب لوگ کو ایگزسٹ کرتے ہیں ان بیماریوں کے ساتھ، علاج دریافت ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے قرآن میں شفا نازل کی ہے، اس کو جو لوگ تجربات کے ذریعے اور سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اور فلاں کر کے نا عجیب و غریب قسم کا اسے قرآن و سنت بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نہ کریں۔ ویسے آپ نے اپنا تجربہ شیئر کرنا ہے وہ کریں، کیونکہ کل کو اگر کسی کو ڈیفینیٹ شفا نہ ہوئی تو پھر ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ جھاڑ پھونک میں کہیں پہ ڈیفینیٹ اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہوتی کہ فلاں آپ وظیفہ اپنے اوپر کر لیں تو آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، نہیں، اس کے لیے آپ کو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس ہی جانا ہے۔ اس لیے ذرا ریل دنیا میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے روحانی آپریشن کروانا، بائی پاس روحانی کرنا، بھائی وہ ایک پورا پروسیس ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اور خود جب یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اپنا علاج ہاسپٹلز میں کرواتے ہیں اور آپ کو یہ جھاڑ پھونک بتاتے رہتے ہیں۔ جھاڑ پھونک کی ڈومین ایک خاص ڈومین ہے۔ جس طرح ختنہ ایلوپیتھک دوائی سے، ہومیوپیتھک کی دوائی سے، ہربل کی دوائی سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے سرجری کرنی پڑے گی، اسی طریقے سے جھاڑ پھونک والے جو معاملات ہیں ان کے ذریعے آپ سرجری نہیں کر سکتے، ان کی ڈومین بالکل الگ ہے۔ تو قرآن حکیم میں جو شفا کا ذکر آیا وہ اسپیسیفکلی روحانی بیماریوں کی شفا ہے، جو ہماری ہدایت سے تعلق رکھتی ہیں، چیزیں ہماری اخلاقیات سے متعلق ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنا، اس کی شفا ہے قرآن، وہ بتاتا ہے کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو کرنا، یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہے قرآن میں کہ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی روحانی بیماری شرک ہے، اس کا علاج ہے قرآن کے اندر۔ تو قرآن میں جو ہم نازل کر رہے ہیں وہ شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ مؤمنین کون؟ جو بات مان لے۔ جو قرآن حکیم کی بات نہیں ماننا چاہتا اس کو قرآن سے کچھ نہیں ملنا، اس کی سرکشی میں اضافہ ہی ہونا ہے، اور وہی ذکر آ گیا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور جو ظالم ہیں، جو اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو قرآن کے ذریعے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔
یعنی اور بدک جاتے ہیں. پہلے آیا نا کہ جب جب ہم قرآن نازل کرتے ہیں یہ اور بدکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بات تو نہیں ماننی, الٹا گیئر لگ گیا تو اور بدکے گئے. قرآن میں شفا ہے ان کے لیے جو بات مان لیتے ہیں, اہل ایمان ہیں, بات قبول کرنے والے ہیں, حق کی پیروی کرنے والے ہیں. اور ظالموں کی سرکشی میں اس کے ذریعے اضافہ ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ اور بدکیں گے, توحید کی بات کریں گے اور بدکیں گے, کیونکہ وہ توحید کو ماننا نہیں چاہتے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ, اور جب ہم آدمی کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اللہ کے راستے سے دور ہٹ جاتا ہے, کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. یہ نیچرل ہے. دولت کے بعد تباہی تو میں نے دیکھی ہے جی. کیا دیندار طبقہ, کیا دنیا دار طبقہ. دولت کے بعد راہ حق کے اوپر رہنا یہ معجزے سے کم نہیں ہے, کیونکہ جب انسان کو آسائش ملتی ہے نا, پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے, خدا کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتا, کیونکہ اس کی ضرورت پیسہ پورا کر رہا ہوتا ہے, تو خدا کی ضرورت اسے نہیں رہتی. جب انسان تکلیف میں آتا ہے نا, پھر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. وہ بھی سارے نہیں ہوتے, نصیب والوں کا حصہ ہے. کئی لوگ دوسری روش اختیار کرتے ہیں کہ وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو گیا, اللہ نے میرا گھاری کیوں دیکھ لیا ان مصیبتوں کے لیے. یہ بھی ہو جاتا ہے. اسی کا ذکر ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے, دل چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. بڑی حیران کن بات ہے, انسان کتنا ناشکرا ہے. اگر کسی شخص کو 40 سال کی عمر میں کوئی غم پہنچا ہے, وہ کہتا ہے میری تو زندگی برباد ہوگی. کیسے برباد ہوگی؟ 40 سال تو تم نے اچھے گزارے, وہ کیسے برباد ہو گئے؟ ہاں, آنے والی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہو. یہ کہنا کہ میری زندگی برباد ہو گئی, 40 سال تم نے زندگی انجوائے کی ہے. کئی لوگوں کی تو عمر بھی 40 سال نہیں ہوتی ہے, وہ کیسے ختم ہو گئے؟ اور پھر اس ایک واقعے سے اگر آپ کی زندگی کے ابھی 30 سال باقی ہیں تو وہ کیسے برباد ہو گئے؟ یہ تو ایک واقعہ ہے, گزر گیا. عین ممکن ہے کہ چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں, چند سالوں میں اس سے بہتر کوئی معاملات ہو جائیں, اور عین ممکن ہے کہ یہی واقعہ آپ کی ہمیشہ کی کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہو, جو آپ کو بعد میں پتا چلے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات نکلے تھے تو آپ تو تکلیف میں تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, آپ مکہ شریف کی طرف, بیت اللہ شریف کی طرف رخ انور کر کے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھا, لیکن افسوس تیرے رہنے والے مجھے اس شہر میں رہنے نہیں دیتے. ظاہر ہے 52 سال نبی اسلام کے شہر مکہ میں گزرے ہیں. مدینہ شریف میں تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری 11 سال گزارے ہیں. ہمیں 52 سال کی عمر میں اپنا شہر چھوڑنا پڑ جائے ہمیشہ کے لیے, کتنا مشکل فیصلہ ہے. لیکن اسی مشکل فیصلے کے ساتھ اتنی بڑی کامیابی جڑی تھی کہ 13 سالہ مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے, اور اگلے 13 سال کے اندر, جن میں سے 11 سال نبی اسلام کے اور 2 سال 2.5 سال اور لگائیں, رومنز اور پرشینز گر چکے تھے. اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا اور ایسا انقلاب آیا کہ آج پوری دنیا میں آپ کو اسلام کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اس تکلیف کے بعد ان مع العسر یسرا, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جوڑی ہوئی ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ, اے نبی ان سے فرماؤ اپنے شاکلہ کے مطابق اعمال کرتے جاؤ. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا, پس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے ہدایت کے راستے کے اوپر ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. شاکلہ کا ورڈ اکثر ہم نے مختلف ویڈیوز کے اندر قرآن کی تفسیر میں استعمال کیا. شاکلہ آپ سمجھ لیں گیون سرکمسٹانسز, وہ حالات و واقعات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اس کے اندر آپ پرفارم کرتے چلے جائیں. دیکھیں اس کا یہ سلسلہ پیچھے جڑ رہا ہے کہ جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں
تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف کے ذریعے، آسائش کے ذریعے، رزق میں تنگی کر کے، رزق میں کشادگی کے ذریعے آزماتا رہے گا۔ آپ کا کیا کام ہے؟ اے نبی قل کل یعمل علی شاکلتہ، ان سے فرماؤ جو تمہیں شاکلہ اللہ دے رہے ہیں نا، اس کے مطابق اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ رب تمہارا خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ راہ کے اوپر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص کو کیسے حالات دیے گئے تھے، اس کے اندر اس نے کیسا پرفارم کیا۔ شاکلہ سرکمسٹانسز، حالات و واقعات، یہ اللہ نے دینے ہیں، اور ہر بندے کے یہ مختلف ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے جو حساب رکھ سکتا ہے کہ اس شخص کو اس شاکلہ کے اگینسٹ آخرت میں کیا انعام ملنا چاہیے۔ دنیا میں آپ کورسز بناتے ہیں، ایک ہی کورس سے سب کو گزارتے ہیں، ایک جیسا سلیبس ہوتا ہے، تو فیصلہ کرنا آسان ہے۔ لیکن یہاں تو ہر بندے کا جو حالات و واقعات والا معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، عمریں تک ڈیفرنٹ ہے۔ وہ شاکلہ اللہ نے ڈیفائن کیا ہے کہ کس شخص نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون ہوں گے، کس جگہ پہ پیدا ہوگا، اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کے ماں باپ کون ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ انہی حالات و واقعات کے اندر اس نے اپنی پرفارمنس دینی ہے، باقی اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے۔ اسی لیے قیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ دنیا میں ہم نمبر گن کے کسی کو پاس یا فیل کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اس کے اعمال کے مطابق جو فیصلہ ہونا ہے وہ تول کر ہونا ہے، گن کر نہیں ہونا۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص کی ایک نماز کسی دوسرے شخص کی 1000 نمازوں پہ بھاری ہو، گنتی میں وہ 1000 ہے اور اس کی ایک ہے۔ اللہ نے اسے حالات و واقعات ایسے دیے۔ میں نے اکثر ایک بڑی موٹی سی مثال دی ہے کہ ایک وہ شخص جو گرمیوں میں جون جولائی کے سخت مہینے میں سڑک کے کنارے کھدائی کرتا ہے، اور اس کا ٹھیکیدار اسے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ مزدوری چھوڑ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے، اور اس کا ذریعہ معاش وہی ہے، اور وہ شخص اپنی مزدوری کے دوران وہیں پر کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کی ایک نماز کسی ایسے شخص کی 1000 نمازوں پر بھاری ہو، جسے اللہ نے ایسے حالات و واقعات دیے ہیں کہ وہ بیت اللہ شریف کے پاس واکنگ ڈسٹینس پہ رہتا ہے، اور اس کا ذریعہ آمدن بھی بہت اچھا ہے، اور وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ساری نمازیں حرم شریف میں ادا کرتا ہے۔ وہ شاکلہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کون راہ ہدایت پہ ہے، کون جو ہے وہ 50 نمبروں میں سے 45 لے سکتا تھا لیکن اس نے لیے 20، اپنے آپ کو خراب کر لیا۔ اور کون تھا جو لے ہی بیچارہ 20 سکتا تھا حالات و واقعات میں، اور اس نے 15 لے لیے اور وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کے حالات و واقعات اسے اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہر ایک بندے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرائض میں کوئی ٹالرنس موجود ہے، کہ جو غریب آدمی ہے تو اس نے 2 نمازیں پڑھنی ہے، اور امیر آدمی ہے تو اس نے 5 پڑھنی ہے۔ فرائض پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ باقی جو نٹی گریٹیز ہیں، خشوع خضوع ہے، ظاہر ہے وہ ہر بندے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہی ہوگا۔ ایک بندہ مزدور ہے، اس سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ روزانہ اٹھ کے آخری پہر وہ تہجد کی نماز پڑھے گا یا قیام اللیل رمضان کا کرے گا۔ وہ بیچارہ پورا دن مزدوری کرتا ہے، اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دی ہیں اس میں وہ مشکل سے فرض پورے کر لیتا ہے، بس اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب آخرت والے دن اس کے حالات و واقعات کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کر دے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح سے متعلق۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی تم فرما دو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کا امر ہے۔
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس معاملے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ اب قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ اس کی تفصیلات تمہیں نہیں بتائی گئی ہیں، لیکن اکثر آپ کو لوگ روحانیت کے پیچھے پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ روحانیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی پاورز حاصل کر لینی ہے جس کے ذریعے آپ نگاہ مار کے کسی کو چلا کے راکھ کرتے ہیں۔ اگر یہ روحانیت ہے نا تو بھئی یہ تو ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اسلام کی روحانیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں جو روحانیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان ہیں، اور پوری دل جمی کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو آپ کو حالات و واقعات ملے ہیں اس میں آپ فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور حرام کاموں سے بچتے ہیں، تو آپ ایک روحانی زندگی گزار رہے ہیں۔ چاہے وہ حقوق اللہ کے معاملات ہیں، حقوق العباد کے معاملات ہیں، اللہ کی نافرمانی سے آپ بچتے ہیں۔ یہ جو روح اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی، اس کا جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ڈومین سے باہر ہیں۔ ہم صرف فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سائنس کی بنیاد کے اوپر اس کا علاج دریافت کر لیتے ہیں۔ روح کی بیماری کا علاج، اس کی بیماریوں کی شفا، وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں ہے۔ رہا جسمانی بیماریوں کا مسئلہ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ میڈیکل سائنس کے ذریعے اس ترقی پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں۔ تو یہ واضح فرما دیا گیا کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک ریلیشن ہے جی۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی، تو بعض جو صوفیاء ہیں نا وہ اس سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی روح بندے میں پھونکی ہوئی ہے، پھر وہ ضربیں لگاتے ہیں۔ بھائی وہ اللہ نے جو کہا نا کہ میں نے اپنی روح پھونکی، تو وہ اپنی سے مراد ہے کہ میری تخلیق کردہ چیز، میری مخلوق۔ اللہ تو روح سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے تو آپ کوئی مثال ہی بیان نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس پہ جو ہم بات کرتے ہیں تو اس نور کا اس روشنی سے جو ہم دیکھتے ہیں، یا وہ نور جس سے فرشتے پیدا کیے گئے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ روح کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کوئی ایسا ڈیوائن قسم کا تعلق بنا کے اسے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ پینتھیزم کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، خدا اور انسان کے ایک ہونے کا عقیدہ، اور پھر کوانٹم فزکس کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے رزلٹ نکالتے ہیں جو ہمارے وہ بزرگ بھی نکالتے رہے، اشفاق احمد صاحب۔ یہ صرف تب آزمائی ہے بھائی۔ خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بالکل الگ ہے، باقی اس کا جو اپنے مخلوق کے ساتھ تعلق ہے وہ انہیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ باقی اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی صفت اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہے۔ ہاں، اللہ کی صفات کا مظہر ضرور ہے انسان، اس اعتبار سے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ علم والا ہے، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی دی، علم سے نوازا، لیکن ان دو چیزوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اس کی ہم مثال بھی بیان نہیں کر سکتے کوئی۔ اللہ کے ہاتھ قرآن میں ذکر ہے، لیکن ہم یوں نہیں کر سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ دجال کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اب اللہ کی آنکھیں، اس کے لیے آپ کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا ہماری رگے جاں سے قریب ہونا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا جو یہ امر ہے، اللہ کا حکم ہے، روح یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق
جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پھونکی. جسم انسان کا بعد میں تیار ہوا، روح پہلے سے موجود تھی. یہی وہ چیز ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور ترمذی کے الفاظ ہیں، پوچھا گیا آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا میں اللہ کے حضور اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. نبی علیہ السلام روح کی فارم میں موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، ابو جہل بھی موجود تھا، فرعون بھی موجود تھا. دنیا میں آنے کی ترتیب ڈفرنٹ ہے. روحیں پہلے کی بنی ہوئی ہیں، جسم بعد میں آئے ہیں. ان احادیث سے یہ رزلٹ نکالنا کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کر دیے گئے. بھئی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئے ہیں تو اولاد آدم ہے، اولاد ابراہیم ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد کہا ہے، ورنہ تو حضرت ابراہیم جو ہے نبی علیہ السلام کی اولاد میں ہوتے. وہ معاملہ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے، اس کا تعلق روحوں کے ساتھ ہے. لیکن روح جب جسم میں داخل ہوئی، ایک اللہ کی مخلوق دوسری مخلوق میں، اور پھر موت کے وقت اسے نکال لیا جائے گا. لیکن مرنے کے بعد بھی روح اور جسم کا جو تعلق ہے برزخی وہ قائم رہے گا، اس طرح کا نہیں جو مرنے سے پہلے تھا. اور الٹیمیٹلی پھر قیامت والے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو روح اور جسم دونوں کے لیے ہو رہا ہوگا. یہ بھی لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی عذاب روح کو ہوگا یا جسم کو ہوگا. بھائی جسم نے بھی مزے لوٹے ہیں، روح نے بھی لوٹے ہیں، تو نفع اور نقصان دونوں روح اور جسم دونوں کے لیے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی اس کی کیفیت کیا ہے وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں ڈاکٹرز بھی بعض اوقات انسان کی بلڈ سرکولیشن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں جی میڈیکلی ڈیتھ ہو چکی ہے. کئی امیر لوگ ہیں مشین پہ وینٹیلیٹر پہ چڑھے میں، خون چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، کہتے ہیں میڈیکلی مر چکا ہے. کیوں مر چکا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس میں سے نکل گئی ہے؟ کہتے ہیں جی جان نکل گئی. آپ اسے جان کہہ لیں، اسے نفس کہہ لیں، اسے روح کہہ لیں. بہرحال اس کے نکلنے کے بعد یہ جسم ایک مردہ چیز ہے. تو سائنس کبھی اس قابل نہیں ہوگی کہ روح اور جسم کا یہ ریلیشن شپ دریافت کر لے یا روح کو ڈیٹیکٹ کر لے، کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اس کا علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. اور وہ جو تھوڑا دیا ہوا ہے وہ یہی دیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں روح پھونکی ہے، اور وہ روح ہے مسکن ہدایت یا گمراہی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا. بس یہ چیز بتائی گئی ہے، دیٹس آل. باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم روحانی طور پر ایسی ترقی کریں گے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر پہنچ جائیں گے بیٹھے بیٹھے، ایسے کوئی نہیں. وہ آپ اپنی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو رہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے تو یہ جو وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں یہ لے جاتے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ نے اپنا پیغمبر چنا ہے نا. اب اس طرح کی آیات کو نا وہ اعلیٰ حضرت گستاخانہ آیات سمجھتے ہوئے نا ان کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نبی کی گستاخی ہوگی ہے. بھائی یہ جو روح سخن ہے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کافروں کے اوپر نکالا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم اس وحی کی قدر نہیں کر رہے ہو نا تو اللہ چاہے تو یہ وحی لے بھی جائے. یہ اللہ کی مرضی ہے، تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کے ذریعے تمہیں ہدایت دی ہے. اور ظاہر ہے اس میں مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، اور اس کے بعد تم اللہ کے حضور کوئی بھی سفارشی جھگڑا کرنے والا نہیں پاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے. ظاہر ہے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ الا رحمتا من ربک، ہاں مگر یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت بڑا فضل ہے جی. دیکھیں نامہ اعمال میں نیکیاں رکنے کا نام ہی نہیں، ایسا اجر جو نہ ختم ہونے والا ہے. سورۃ القلم میں آیا نا
کہ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی رکے گا نہیں. آج تک دیکھ لیں دنیا میں اس وقت بھی 1.9 بلین آلموسٹ 2 ارب کے قریب لوگ مسلمان ہیں, کسی نہ کسی درجے میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اور ان سب کی نیکیوں کا ثواب جمع کر کے اگر کسی ایک شخصیت کے نامہ اعمال میں جاتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو صاحب امت بنایا اور ان کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں رکھی. باقی پیغمبروں کو اس طرح کے فضائل نہیں حاصل ہوئے, چند ایک لوگ ہی ان کی زندگی میں ان پر ایمان لے کر آئے, لیکن اتنی بڑی امت کا ہونا یہ نبی علیہ السلام کا ایک خاصہ ہے. اب وہ مشہور زمانہ آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے, جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی یونیکنس کا ذکر کیا ہے کہ قرآن جیسی کتاب کوئی بنا نہیں سکتا. سورۃ البقرہ میں بھی چیلنج موجود ہے, سورہ یونس میں, سورہ ہود کے اندر, یہاں پہ بھی قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ وہ قرآن کی مثل کوئی لے آئیں, لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, تو وہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. اب یہ بات تو بڑی آسان سی نظر آ رہی ہے, لیکن اس کی گہرائی میں جائیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ اس طرح کی کتاب کوئی لکھ نہیں سکتا. بھائی عربی دنیا میں کروڑوں لوگوں کو آتی ہے, شاعری بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں, تو کھینچتان کے کوئی اس طرح کی چیز بنا بھی سکتے ہیں, اور لوگوں نے کوششیں بھی کی ہوئی ہیں, بالکل قرآن کے سٹائل کے اندر تلاوت کر کے وہ چیزیں رکھی بھی ہوئی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. لیکن ان چیزوں کو تو چھوڑ دیں, قرآن اور حدیث کی لنگوسٹکس سے بھی آپ کو فرق محسوس ہو جاتا ہے. حالانکہ حدیث بھی عربی میں ہے, قرآن بھی عربی میں ہے, لیکن ان دونوں کے سٹائل سے ہی آپ کو, اگر آپ اللہ کے مزاج سے واقف ہیں, قرآن و سنت کے پڑھنے والے ہیں, تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا. 90% سے زیادہ جو بندہ جاننے والا ہے وہ فرق کر سکتا ہے. باقی جو اس کا وہ روحانی پہلو ہے کہ اس طرح کی کتاب کوئی بنا نہیں سکتا, مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے ملتی جلتی بات لکھ کے کوئی عربی لکھ نہیں سکتا, لکھ سکتا ہے, لیکن نہ تو وہ بلاغت کے اندر, نہ اپنے میسج کی گہرائی کے اندر, اور نہ اس کے جو عوام کے اوپر اثرات ہیں اس میں اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کا اسلوب ہی اتنا نرالا ہے, اس کتاب کا جو کانفیڈنس ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ کسی اعتبار سے بھی کوئی انسان اس طریقے سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا. عام لوگوں کو تو بعض اوقات ایک بے ڈھنگا سا انداز لگتا ہے کہ جی یہ کیا, اچانک یہ بات ہوئی پھر یہ بات ہوگی, لیکن قرآن میں ایک پورا ربط ہے, وہ اس کے اپنے سٹائل میں گفتگو ہوتی ہے, اور قرآن کا سٹائل خطبے کا سٹائل ہے. ہر سورت اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ ہے, ایک تقریر ہے, جس کی تمہید بنتی ہے, پھر کریٹیکل مضامین ڈسکس ہوتے ہیں, اس میں مثالیں بھی دی جاتی ہیں, اور پھر اینڈ پہ جا کے اس چیز کو کنکلوڈ کیا جاتا ہے. قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جو عام کتاب لکھی جاتی ہے جس میں پہلے آتھر نے اپنا تعارف کروایا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ونس اپان اے ٹائم سے شروع ہوتا ہے اور اس کی کوئی کنکلوژن ہوتی ہے. یہ سٹائل قرآن کا نہیں ہے, غیر معمولی سٹائل ہے, اور اسی سٹائل کی وجہ سے قرآن کتاب ہدایت ہے کہ آپ کہیں سے بھی کھول کر پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو اس کے کانٹیکسٹ کا پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ بات خود آپ کو اپیل کر رہی ہوگی. چند ایک ایسے مسائل جن میں آپ کو کوئی بات سمجھنے کے لیے کہ یہ بات اس طرح کیوں آئی کوئی کراس ریفرنس کی ضرورت پڑے, وہ ایک الگ بات, ادروائز اوور آل آپ کہیں سے کھول کر قرآن پڑھیں تو سراپا ہدایت ہی آپ کو نظر آئے گا. اس سے پچھلی صورت پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو اس کا اس کی سمجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں اگر آپ کوئی چیپٹر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے, ہر چیز کو لنک کرنا پڑ جاتا ہے. یہاں نہیں ہے, آپ سورہ اخلاص پڑھیں بالکل قرآن کے اینڈ پہ ہے نا,
مصحف کی ترتیب میں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس سے کہ آپ نے پیچھے سارا قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں. خدا کی ڈیفینیشن ہے، پرفیکٹ ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پرفیکشن ہے. سورۃ البقرہ پڑھیں، پھر سورتوں کے اندر بھی کہیں سے آپ شروع کر دیں، سراپا ہدایت ہے. پھر اس کتاب کا جو پیشن ہے نا، گفتگو کرنے کا جو سٹائل ہے، اور اس میں جو اعتماد ہے، کانفیڈنس، وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ جو بندہ بھی پڑھتا ہے نا وہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے. آپ نان مسلمز کی سٹوریز دیکھیں نا جو اسلام لانے کی، وہ قرآن سے کیوں امپریس ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتنے کانفیڈنس سے کوئی انسان نہیں کوئی بات کر سکتا. جس کانفیڈنس کے ساتھ بات ہوئی ہے اور جتنی کلیئر کٹ بات ہوئی بھی ہے. اور پھر اس پر معجزہ یہ کہ جو اس کتاب کے ماننے والے ہیں ان میں کتاب سے متعلق کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تفسیر میں کوئی ڈنڈی مارے تو مارے، وہ بھی اے آئی پکڑ لے گی کہ یہ مطلب نہیں ہے، ڈکشنری بھی بتا دے گی آپ کو، لیکن ٹیکسٹ کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں کتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں سے بابوں کو پکارنا نکال لیا، لیکن کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس آیت کو بدل دے. اگر آیت بدلی جاتی تو ہدایت ختم ہو جاتی. پھر ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ قیامت تک کے لیے کتاب محفوظ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سے نبی لے لیے، لیکن ان کی تعلیم ان کا خلیفہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس چھوڑ دیا. ادروائز قیامت کے دن ہم اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرتے. اس حوالے سے جو اللہ کا کلیم تھا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ قیامت والے دن کوئی اللہ پر حجت قائم نہ کر سکے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی رسول تو بھیجے تھے، لیکن میرے آنے سے تو 1400 سال پہلے وہ دنیا سے گزر چکے تھے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس نے یہ بہانہ ختم کر دیا. نبی علیہ السلام چلے گئے، اپنا خلیفہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے اپنی زندگی میں بھی یہی کچھ بتانا تھا. یہ بات درست ہے کہ نبی علیہ السلام خود دنیا میں ہوں، وہاں تو پھر گفتگو کا کانفیڈنس لیول اور اس کا غیر مبہم ہونا وہ ایک ایکسٹراڈنری چیز تھی. لیکن جن لوگوں کو یہ فیسلٹی حاصل تھی ان کے ساتھ پھر دوسرے امتحان جڑے ہوئے تھے، جنگوں کی مصیبت جڑی ہوئی تھی، تکلیف جڑی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں کون سی جنگیں لڑی ہیں بھائی؟ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ کرام کی تو بڑی مشکل زندگی تھی. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ آزمائش پڑ گئی ہے کہ اتنے فرقے، اتنے اختلافات، رزق حلال کمانا بھی ایک ایشو، اور کیا کیا اخلاقی برائیاں سوشل میڈیا کی وجہ سے، بے حیائی کا فتنہ اس بڑے پیمانے کے اوپر. ہماری آزمائشیں اس اعتبار سے اللہ نے ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہیں. یہ وہ آزمائشیں ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں آزمائشیں نہیں تھی. یہاں 30-35 سال لڑکے کی عمر ہو جاتی، شادی نہیں ہوتی. وہاں 13-14 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. اس وجہ سے یہاں ایک جو سیکس ہے وہ بہت بڑی آزمائش بنا ہوا ہے نوجوانوں کے لیے. صحابہ کرام کے زمانے میں مسئلہ نہیں تھا. ایک سے زیادہ شادیاں کرنا عام رواج تھا، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتا تھا. ادھر ایک کرنا بھی مصیبت ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایشو ریزالو تھے. پھر اس زمانے میں بیہودہ فلمیں، بے حیائی پہ مبنی پوسٹر، یہ چیزیں تو نہیں اویلیبل ہوتی تھی کہ انسان کا ذہن منتشر ہو. لیکن آج یہ والی آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ڈفرنٹ آزمائش رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ وہ کس کو کس ذریعے سے آزماتا ہے. بہرحال قرآن کامن ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اسے بنایا تھا، آج بھی. تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اگر جن و انس مل بھی جائیں، اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں. یہ کتاب بالکل وکھری ہے، اس کا سٹائل ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا کانفیڈنس لیول ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایک امریکن پریسٹ مسلمان ہوئے، انہوں نے باقاعدہ پھر اپنی لائف سٹوری ریکارڈ کروائی. ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام. جوشوا، عربی میں ہم یوشع ابن نون کہتے ہیں.
انگلش میں جوشوا. وہ کہتے ہیں مجھے جمعے کی نماز میں ایک دوست کے ساتھ میں گیا تو مجھے قرآن کا ترجمہ گفٹ کیا امام مسجد نے, اور اتوار کی رات تک میں پوری کتاب پڑھ چکا ہوا تھا. مسلمان پوری زندگی نہیں قرآن ترجمے سے پڑھ سکتا, اس نے جمعے والے دن قرآن ملا ہے تو جمعے کی نماز میں اس کو ایز اے گیسٹ وہ لے گئے تھے. جمعے کی رات, ہفتہ پورا دن, ہفتے کی رات, اتوار کا دن, اتوار کی رات, سوار کی صبح تک وہ پورا قرآن پڑھ چکا ہوا تھا. اور کہتا ہے رہا معاملہ اس کتاب کو دل دینے کا, وہ کہتا ہے سورہ بقرہ کے بعد ہی میں کنکلوڈ کر بیٹھا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے تورات اور انجیل کے باقاعدہ کورسز کیے ہوئے ہیں کئی لینگویجز کے اندر, یوتھ منسٹر تھا. یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وہاں, یہ آپ کے وہ پولیٹیکل منسٹرز نہیں, یہ ریلیجن کی فیلڈ میں. اور وہ کہتا تھا کہ میں جب تورات اور انجیل بھی پڑھتا تھا تو ایک خدا کا کانسیپٹ آتا تھا. پریکٹیکلی مجھے وہ کانسیپٹ کرسچینٹی میں نظر نہیں آتا تھا. میں جس پادری کو جا کے ملتا تھا وہ آگے کہتا تھا کہ جی اس کا مطلب یوں نہیں یوں لینا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا. اسے کیا پتا ہمارے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنا ہوا تھا, یوں نہیں یوں لینا ہے. بہرحال ٹیکسٹ محفوظ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طریقے کا عریاں شرک نہیں ہے. دنیا میں جو لوگ شرک بھی کر رہے ہیں ان کی بھی جرت نہیں کہ رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا کہیں, اللہ کی مخلوق مانتے ہیں. یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, دنیا سے وہ تشریف لے گئے, آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. موت ان پر آئی, اللہ پر موت نہیں آتی. نبی علیہ السلام انسان تھے, خدا نہیں تھے. اس اعتبار سے تو واقعی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 1.9 بلین مسلم جو ہیں وہ اس اعتبار سے تو موحد ہیں. باقی جو صفات کے اندر جزوی شرک آیا اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن ایز فار ایز جو مین توحید ہے نا اس کے اعتبار سے واقعی یہ امت توحید ہے. زیرو ٹالرنس ہے. آپ دیکھ لیں کسی بھی فرقے کا مسلمان ہے, جتنا مرضی بے عمل مسلمان ہے, دنیا کے کسی حصے کا مسلمان ہے, اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. وہ کہتے ہیں سجدہ خدا کو ہے, رسول اللہ اس کی مخلوق ہیں, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے بندے تھے, محمد عبدہ و رسول. یہ تھوڑی کامیابی ہے. اتنی بڑی شرک کی دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ایک خدا کو مان رہے ہیں اور زیرو ٹالرنس رکھیں, اور پھر دیکھیں وہ ہستیاں جن کو خدا کے مقابلے پہ ٹھہرایا گیا ان سے بھی ان کی عقیدت آخری درجے کی ہو. عیسیٰ ابن مریم آج تک کرسچنز کا رد کرتے ہوئے مسلمانوں کو خیال تو بڑی دور کی بات ہے, کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا, تحت الشعور میں بھی حضرت عیسیٰ کے لیے کبھی نفرت نہیں آئی. ہمدردی ضرور آئی کہ یار اتنی بڑی ہستی کے ساتھ انہوں نے اتنا گندا عقیدہ وابستہ کر دیا. عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, دنیا اور آخرت میں وجاہت والے اور اللہ کے مقربین میں. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے بیٹے تھے. توبہ توبہ توبہ. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہیں نفرت نہیں آتی, کرسچنز کے لیے آتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ویسے ہی عزت کرتے ہیں مسلمان جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت کا لیول ہے وہ اپنی جگہ, لیکن کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ اللہ کے بیٹے, کہتے نہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, انسان تھے. ہاں ٹھیک ہے ہماری طرح کے انسان نہیں تھے لیکن انسان تھے. یہ نبی علیہ السلام کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوسرا عیسیٰ ابن مریم بننے سے بچا لیا. اتنے پیشن کے ساتھ توحید کو انجیکٹ کیا ہے مسلمانوں میں کہ یہاں زیرو ٹالرنس ہے. بخاری میں واضح حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا
رسول ہی کہنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں 4 جگہ پہ تو تفصیل کے ساتھ وہ حدیث آئی ہے جو حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر. دیکھیں امت کا سب سے بڑا آدمی حضور کی میت کے اوپر ان کے جانثار ساتھیوں کو تسلی دینے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں تسلی والے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد مر گئے. ہونا تو چاہیے تھا تلواریں نکلتی کہ تنو اور کوئی آیت نہیں لبھی. اس کا مطلب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو بھی کلیئر تھا کہ یہی بات کرنی ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بن کے آئے تھے ایک مشن کے لیے. آج وہ اپنا مشن کمپلیٹ کر کے چلے گئے اور ان کے مشن کی کمپلیشن کا تقاضا ہے کہ ہم نے ان کی میت کے اوپر اس مشن کو دوبارہ سے بیان کرنا ہے کہ یہ ایک انسان تھے جو اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے. خدا نہیں تھے, خدا کے بیٹے نہیں تھے, اور جس مشن پہ آئے تھے اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ اسی طریقے سے عبادت جاری رہے گی. اور پھر آیت پڑھ دی, نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے موقع پر, فٹ آئی حضور کی میت کے اوپر وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ رسول اللہ پہ کوئی احسان تو نہیں کیا تم نے اسلام قبول کر کے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت دی. إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر قیامت کے دن تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کر دے گا. یہ آیات پڑھی جا رہی ہے جی نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ پہلے دن ہی شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے مٹایا صحابہ کرام میں سے کہ پھر کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ دلیری کے ساتھ کوئی اس قسم کی بات امت میں انجیکٹ کرے. بعد میں جو خرابیاں آئی ہیں اللہ کا شکر ہے علم کے میدان میں ان کی زیرو حیثیت ہے. اسی لیے جب کبھی کوئی اللہ کا مجاہد توحید کی دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا, کیونکہ قرآن اپنی توحید میں, سنت اور احادیث اپنی توحید میں بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سب کے سب بھی مل جاؤ تب بھی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی آئی تھی. اور بے شک ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں سمجھانے کے لیے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ قرآن سن کر ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوا ہے. اندازہ کریں, اللہ بیان کر رہا ہے, پہنچانے والے پیغمبر ہیں, سلیبس قرآن ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ہر اچھی مثال دے کے ان کو سمجھایا, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ گمراہی میں اضافہ ہی ہوا ہے. ویسے تو ادھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ لوگوں نے ہدایت قبول کر لی ہے. آج بھی دنیا میں میجورٹی لوگ تو کفر کی زندگی گزار رہے ہیں نا. سب نے تو حق قبول نہیں کیا نا. جنہوں نے کیا ہوا ہے ان میں بھی کئی ایک گمراہیاں موجود ہیں. تو قرآن میں مثالوں کے باوجود نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی جن کی سرکشی میں اضافہ ہونا تھا وہ ہو رہا تھا. انہوں نے حق قبول نہیں کیا, مرتے دم تک نہیں کیا. انہوں نے اپنے باطل دین کے لیے گردنیں بھی کٹا دی بدر میں, احد میں, اس غلط دین کی خاطر بھی. جہاں صحابہ کرام قربانیاں دے رہے تھے تو مشرکین عرب بھی تو قربانیاں دے رہے تھے نا بتوں کی خاطر. تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص قرآن سننے کے بعد بھی, اس کی تعلیمات سیکھنے کے بعد بھی اس کی سرکشی میں اضافہ ہی ہو. یہ عین ممکن ہے. باقی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ حق بات قبول کر لے گا, اور جو سرکشی کے اوپر تلا ہوا ہے اسے قرآن پڑھنے سے, قرآن سننے سے چڑی ہوگی.
ہم نے تو بھائی یہی دیکھا ہے، لوگوں کو ایسی ایسی چڑ ہو جاتی ہے کہ آپ آیت پیش کریں تو اور بدعتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ قرآن حکیم جب ان پہ پڑھا جاتا ہے تو قریب ہے کہ اے نبی یہ تم پر جھپٹ پڑے۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، جب اور ہستیوں کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو یہ ان کو اچھا لگتا ہے، اس پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن اکیلی ذات کا ذکر کیا جائے، توحید کا ذکر کیا جائے تو انہیں برا لگتا ہے۔ قرآن حکیم میں آج بھی مسلمانوں کو آپ آیات پیش کریں تو آپ ڈرتے ہیں، کافروں سے تو اب ہم اتنا نہیں ڈرتے کہ ہم ان کے سامنے بات کریں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے اچھی انفارمیشن دی ہے کہ آپ کے دین میں یہ مسئلہ یوں ہے، وہ یہ لیتے ہیں اس کو۔ اگر میں کسی ہندو کے سامنے، کرسچن کے سامنے، کسی یہودی کے سامنے اپنا عقیدہ قرآن سے بیان کرتا ہوں تو وہ اسے انفارمیشن کے طور پہ لیتا ہے کہ اچھا آپ کے دین میں یوں ہے، آپ جیزس کرائسٹ کو یہ مانتے ہیں، آپ رسول اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ آپ کی توحید ہے۔ لیکن مسلمان کو تو یہ سمجھائیں، وہ کہتا ہے جی گستاخ ہو گئے تسی، بزرگوں نہیں مانتے۔ اس کا گیئر چونکہ الٹا لگا ہوا ہے، اس کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں، چاہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں یا کافروں کے گھر، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو توحید مل جاتی ہے، مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ اور جو گمراہی پر تلے ہوئے ہیں، آپ پورا قرآن ان سے گزار دیں، احادیث کا سارا ذخیرہ گزار دیں، وہ اپنے نظریات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو مذہبی لوگ ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کے مقابلے کے اوپر یہودی کھڑے ہوئے تھے اور یہودیوں کے پریسٹ کھڑے ہوئے تھے، ایک پیغمبر کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر دنیا میں آ جائے اور مولوی جو دین کے کسٹوڈین ہیں، جو لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ نے پیغمبروں کی بات ماننی ہے، سب سے پہلے وہ اسے گمراہ کہنا شروع کرتے ہیں۔ ویسے یہ عقل میں آنے والی بات کوئی نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے، قرآن میں بھی رپورٹ ہوا ہے۔ اس کی مجھے پریکٹیکل کوئی مثال نہیں ملتی تھی، لیکن آج آپ کے پاکستان کے معاشرے میں وہ گمراہ علماء جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، قرآن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ان کو آپ آیت یا حدیث پیش کریں، آپ کے اوپر گستاخی کے فتوے لگا دیتے ہیں، چڑ جاتے ہیں۔ یہ کیس جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم کے انکار سے بڑی چیز ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو انہیں سرے سے پیغمبر ہی نہیں تھا مانا ہوا۔ یہ جو آج کے ہمارے علماء سو ہیں نا، یہ تو اس پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں، قرآن کو مانے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کی دشمنی کا لیول یہ ہے کہ چڑ جاتے ہیں۔ یہودیوں کا چڑنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے تو عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر دیا نا، جان ہی چھڑوا لی اور کہا کہ یہ بندہ ہی وہ نہیں ہے۔ ادھر کہہ رہے ہیں اس بندے کے لیے جان بھی قربان ہے، لیکن اس کی بات نہیں قبول کرنی۔ میرے خیال ہے کہ اس امت کے علماء سو کا جو سٹیٹس ہے نا گمراہی کا، وہ ان علماء یہود سے بڑھ کر ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، کیونکہ انہوں نے تو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا نا، یہاں مان کر بھی تعلیمات ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ کفر ہے تو یہ منافقت ہے، اور منافقت کفر سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کا فتویٰ ہے کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔